برا مت ماننا، جو حقیقت ہے وہ بتانی پڑتی ہے، اور یہ چھپی بات نہیں چھپی بات ہے۔ خلیل احمد امبیچوی اپنی کتاب براہین قاطعہ، اور خلیل احمد امبیچوی کون ہے؟ جو اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں نا، ان کا لیڈر ہے۔ کیا آپ اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں نا، ان کا لیڈر ہے خلیل احمد امبیچوی۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ آپ ان کے خلاف کیوں بولتے ہیں، ان کے خلاف کیوں بولتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم خلاف بولنا چھوڑ دیں گے، ایک کنڈیشن ہے۔ دیوبندیت شروع کب ہوئی؟ 150 سال پہلے۔ بانی کون ہے؟ قاسم نانوتوی۔ تبلیغی جماعت کب شروع ہوئی؟ 150 سال پہلے۔ بانی کب ہے؟ مولوی الیاس کاندھلی۔ جماعت اسلامی کا بانی کون ہے؟ ابو لالا مودودی۔ قادیانی کا بانی کون ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی۔ کوئی برا نہ مانے، اس لیے کہ میرے بیان سننے کے لیے کچھ لوگ چپکے سے بھی آتے ہیں، اور ہم تو کہتے ہیں کہ چپکے مت رہیے، سامنے آئیے، ٹیبل ڈسکشن کریں۔ ہم انشاءاللہ تمہاری کتابوں سے ہمیں حق ثابت کریں گے، اور تمہاری کتابوں سے تمہیں غلط بھی ثابت کریں گے انشاءاللہ۔ تو کنڈیشن ہماری کیا ہے؟ فاؤنڈیشن تم نے شروع کی۔ جماعت اسلامی کا بانی موجود ہے، ابو لالا مودودی۔ قادیانی کا بانی ہے مرزا غلام احمد قادیانی۔ تبلیغی جماعت کا بھی بانی ہے مولوی الیاس کاندھلوی، اور دیوبندیت کا بھی بانی ہے قاسم نانوتوی۔ سنیوں کا بانی کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تم نے نئے فاؤنڈیشن شروع کیے، نئے اختلاف تم نے شروع کیا، ہم نے تو نہیں کیا۔ تمہیں نے نئے فاؤنڈیشن قائم کیے، نئی جماعتیں قائم کی۔ ارے اس فاؤنڈیشن میں آ جاؤ جس کا فاؤنڈر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میٹر کلیئر ہو جائے گا۔ اور تم کہو گے کہ نہیں تمہارا فاؤنڈر غوث اعظم ہے، غریب نواز ہے، اعلیٰ حضرت ہے۔ نہیں، غوث اعظم ہمارے فاؤنڈر نہیں، گائیڈ ہے۔ خواجہ غریب نواز ہمارے فاؤنڈر نہیں، ہمارے گائیڈ ہے۔ امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد فاؤنڈر نہیں ہے، گائیڈ ہے۔ اعلیٰ حضرت بھی ہمارے گائیڈ ہے، تمام بزرگان دین ہمارے گائیڈ ہیں۔ فاؤنڈر تو صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو فاؤنڈیشن تو تم نے شروع کی۔ اب تم کہتے ہو کہ برا بلا مت کو، نہیں کہیں گے، توبہ کر کے سنی بن جاؤ، بات ختم۔ دیوبندیت سے توبہ کر لو، ختم بات۔ تبلیغی جماعت سے توبہ کر لو، بات ختم۔ جماعت اسلامی سے توبہ کر لو، بات ختم۔ اہل حدیث سے توبہ کر لو، غیر مقلدیت سے توبہ کر لو، بات ختم۔ آؤ اس جماعت میں جہاں تمہیں غوث اعظم بھی ملیں گے، غریب نواز بھی ملیں گے، داتا گنج بخش بھی ملیں گے، اور ہمارا دعویٰ ہے کوئی لولا لنگڑا ولی بھی تمہاری جماعت میں نہیں دکھا سکتا۔ کوئی لولا لنگڑا ولی بھی نہیں دکھا سکتے۔ ہوگا کیسے؟ ولی تو وہ ہوگا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی عطا سے عالم غیب مانے، غیب کا علم جاننے والا مانے۔ ولی تو وہی ہوگا جو حضور علیہ السلام کو مختار کل مانے۔ تم تو مانتے ہی نہیں، ولایت کا تو سوال ہی نہیں، بلکہ قرآن کا انکار کر کے تم لوگ تو ایمان سے خالی ہو جاتے ہو۔ یہ لوگ تو ولایت کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو دیوبندیوں کا لیڈر خلیل احمد امبیچوی نے اپنی کتاب براہین قاطعہ میں لکھا کہ حضور علیہ السلام کے علم سے زیادہ شیطان کا علم ہے۔ اب مجھے بتائیے، کیا آپ یہ بات ڈائجسٹ کر سکتے ہیں؟ باقاعدہ لکھا ہے شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے، اور نبی کا علم ثابت کرو گے تو تم مشرک ہو جاؤ گے۔ شرک میں تو تقسیم نہیں ہے، شرک کا مطلب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اب تم کہتے ہو کہ شیطان کا علم قرآن سے ثابت ہے، نبی کا علم قرآن سے ثابت نہیں، اور ثابت کرنے جاؤ گے نبی کا علم قرآن سے تو تم مشرک ہو جاؤ گے۔ اس کا مطلب شیطان کو تم نے اللہ کے برابر کر دیا، تبھی تو شرک کہتے ہو نبی کے علم کو ثابت کرو۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کے علم کو ثابت کرو گے تو حرام کاری ہوئی، حرام ہوگا، وہ ایک الگ بات ہو جائے گی، بحث کر سکتے ہیں، لیکن اس نے یہ لکھا کہ نبی کے علم کو ثابت کرو گے تو مشرک ہو جاؤ گے۔ یہ شرک نہیں تو ایمان کا کون سا حصہ ہے؟ یہ جملہ ہے، یہ شرک نہیں تو ایمان کا کون سا حصہ ہے؟ تو ہم پوچھتے ہیں اگر نبی کے علم کو قرآن سے ثابت کرو یہ اللہ کے ساتھ برابری ہے، شیطان کے علم کو قرآن سے ثابت کرو تو اللہ کے ساتھ برابری نہیں۔ What is this؟ اس کا مطلب تم شیطان اور اللہ کو برابر مانتے ہو، یہ ہے ان کی جہالت۔ اب مجھے بتائیے، کوئی عالم، کوئی لیڈر اپنی کتاب پہ یہ لکھے شیطان کا علم نبی سے زیادہ،
اور نبی کے علم کو ثابت کرنے جاؤ قرآن سے تو ایمان سے خالی ہو جاؤ گے؟ کیا یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے؟ کیا یہ حدیث کے خلاف نہیں ہے؟ کیا یہ صحابہ کرام کے خلاف نہیں ہے؟ ان کے عقائد کے بالکل خلاف۔ ہم نے تو اولیاء کرام کے علوم کو ثابت کر دیا، اللہ کے ولیوں کا علم اور صحابہ کا علم ہم نے ثابت کر دیا، اور تم کہتے ہو کہ نبی کا علم سے زیادہ شیطان کا علم ہے۔ دس از ٹوٹلی رانگ۔ پھر یہ کہنا کہ نہیں اللہ نے نبی کو غیب کا علم نہیں دیا، قرآن کریم کی آیتوں کو مسکوٹ کیوں کرتے ہو؟ اللہ کی جو منشا ہے وہ بیان کرو نا، تم اپنی مرضی سے تفسیر کیوں بیان کرتے ہو؟ تو یہ خلیل احمد امبیٹوی نے اپنی کتاب میں لکھا۔ دوسری بات کیا لکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم اگر اپنے جیسا بشر اپنا بڑا بھائی نہیں کہتے تو تم قرآن کے خلاف، اگر نبی کو تم اپنا بڑا بھائی کہتے ہو تب تم قرآن کے موافق۔ اللہ، نبی کے بارے میں تم یہ کہو کہ وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں تب تو تم صحیح ہو، قرآن پہ عامل ہو۔ اگر یہ بات نہیں کہتے کہ نبی ہمارے بڑے بھائی ہیں تو تم قرآن کے اور حدیث کے خلاف ہو۔ کیا آپ اس بات کو قبول کریں گے؟ ہمارے آقا کے تعلق سے یہ کہنا کہ ہمارے بڑے بھائی، اللہ اکبر۔ اور یہی بات اسماعیل دہلوی نے بھی لکھی تقویت الایمان میں کہ جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا بھائی ہے وہ ہمارا، اور نبی کی تعظیم ایسے کرو جیسے گاؤں کے چودھری کی کرتے ہو۔ نبی کی تعظیم ایسے کرو جیسے بڑے بھائی کی تعظیم کرتے ہو۔ ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ دس؟ آپ کیسے اس بات کو قبول کر سکتے کہ اللہ کے وہ حبیب جن کے سبب اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی تخلیق فرمائی، جن کے سبب انشاءاللہ ہم سب کی شفاعت ہوگی، جن کے سبب انشاءاللہ ہم جنت میں داخل ہوں گے، انہی کے تعلق سے یہ کہنا کہ بڑے بھائی کی طرح تعظیم کرو، گاؤں کے چودھری کہو، اور یہ بھی لکھو وہ تو ایک پوسٹ مین کی طرح تھے، میسج دیے چلے گئے۔ اللہ، کین یو ایکسپٹ دس مائی ڈیئر فرینڈز؟ یہی فرق ہے بنیادی۔ ہم ان دیوبندیوں کے خلاف اس لیے نہیں بولتے کہ انہوں نے ہمارے باپ دادا کو گالیاں دی، نہیں، صرف اور صرف اس لیے کہ اللہ نے جو نبی کا رتبہ دکھایا اس رتبے کے خلاف تم بولتے، یعنی اللہ کی مرضی کے خلاف انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ان کے خلاف بولتے ہیں۔ اب آپ نے اندازہ کر لیا، قرآن کہتا ہے اللہ کے نبی کے علم کے تعلق سے، حدیث نبی کے علم کے تعلق سے کہتی ہے، یہاں تک کہ حدیث صحابہ کے علم کو بیان کرتی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ نبی کے علم کو ثابت کرو گے تو ایمان سے خالی ہو جاؤ گے۔ سی دا ڈفرنس، کتنا بڑا فرق ہے۔ اب ہم قرآن کی بات مانیں، حدیث کی بات مانیں، صحابہ کی بات مانیں، یا ان دیوبندیوں کے لیڈرز کی بات مانیں؟ آپ کن کی بات مانیں گے؟ بتائیے، اللہ رسول کی مانیں گے یا ان کی مانیں گے؟ سبحان اللہ۔ اب دوسری بات، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، جس کی تھوڑی بات میں نے کی تھی کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے میں یہ کلیم نہیں کرتا کہ میرے پاس خزانے ہیں، جبکہ ہمارے آقا نے خود فرمایا کہ اللہ نے مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی، اور آگے اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا واللہ یعطی انما انا قاسم، بخاری شریف کی حدیث، اللہ دیتا ہے میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں۔ اللہ از دا گیور، آئی ایم دا ڈسٹریبیوٹر۔ اور اسی بخاری شریف میں اس حدیث کا باب ایسے شروع ہوتا ہے واللہ یعطی انما انا قاسم وخازن، اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرنے والا ہوں اور میں خزانچی بھی ہوں۔ صرف تقسیم کرنے والا نہیں فرمایا، خازن، ٹریجرر، میں خزانچی بھی ہوں۔ تو ہمارے آقا خزانچی بھی ہے، خزانوں کے مالک ہے، خود فرماتے ہیں۔ اب قرآن کی اس آیت کا معنی کیا ہوگا؟ یہی کہ ہمارے آقا نے یہ فرمایا کہ میں یہ کلیم نہیں کرتا کہ یہ میرا ہے، یہ تو اللہ کا دیا ہے۔ I don't claim it is at my own. Allah has bestowed upon me all these blessings. یہ دیا ہوا علم، یہ دیا ہوا خزانہ اللہ کا دیا ہوا۔ ہمارا بھی عقیدت یہی تو ہے کہ جو کچھ بھی نبی کو مرتبہ ملا ہے وہ سب اللہ ہی دیا ہے، جو کچھ بھی خزانے ملے ہیں سب اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ اور ہمارے آقا نے وضاحت بھی فرما دی واللہ یعطی، اللہ دیتا ہے میں ہی تقسیم کرنے والا، میں خازن ہوں، میں ٹریجرر ہوں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب خزانچی ہے، جب ڈسٹریبیوٹر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی بھی نعمتیں اللہ کی ملتی ہے ہمیں سب کے سب حضور کے دربار سے ہیں۔ اور ہمارے آقا نے یہ نہیں فرمایا کوئی یہاں ہو وہابیت فالو کرنے والا یا دیوبندیت فالو کرنے والا، بخاری شریف میں لکھا ہے
کہ اس حدیث میں اللہ کے حبیب نے فرمایا ہو کہ اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرنے والا ہوں، میرے بعد اللہ فلاں کو اپوائنٹ کرے گا، دکھا دو. یا مجھ سے پہلے اللہ نے فلاں کو اپوائنٹ کیا تھا، اب میں اپوائنٹڈ ہوں، بعد میں کسی اور کو اپوائنٹ فرمائے گا، دکھا دے. بخاری شریف میں نہیں ملے گا. کیا پتا چلا؟ تب سے لے کر اب تک، اب سے لے کے قیامت تک، جنتی کو جنت میں جانے تک، اور جنت میں بھی جو کچھ بھی نعمتیں ملے گی، ملتی ہے، ملی ہے، سب کے سب اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں عطا. بے شک زندہ باد. اسی کا ترجمہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یوں فرمائی، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اور آگے ارشاد فرمایا سرکار مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بتا دے کوئی کسی اور سے بھی کچھ پایا، بتا دے کوئی کسی اور سے بھی کچھ پایا، جسے ملا جو ملا وہ ملا مدینے. اور آگے فرماتے ہیں وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا.